عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ قمیص انتہائی طویل اور لمبی پہنا کرتے تھے، اور بعضوں نے تو یہ کہا کہ بس فرق اتنا سا ہے کہ آج جو عرب کے افراد اپنے اس لباس کو توب یا جبہ کہتے ہیں اور وہ چاروں سمت سے بند ہوتا ہے، فرق صرف اتنا تھا کہ اس دور کے عرب کے افراد کے لباس اور قمیص میں چاک ہوا کرتے تھے اور آج چاک نہیں ہوتے، یعنی طوالت کی جانب اشارہ کیا گیا کہ لمبی قمیضیں پہنا کرتے تھے اور قمیض کے نیچے تہبند باندھا کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ عرب کے خانہ بدوشوں کی جانب اگر نظر کرتے ہیں اور دیہاتوں کی جانب نکل جائیں تو انہوں نے اوپر سے تو جبہ پہن رکھا ہوتا ہے لیکن نیچے چادر باندھ رکھی ہوتی ہے جس کو ہم تہبند کہتے ہیں۔ اب جب تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو عرب کا یہ رواج تھا کہ جب کوئی مشقت والا کام کرنے لگتے، وزن اٹھانے والا کوئی کام کیا جاتا تھا تو لوگ اپنی تہبند کو اتار کر اپنے کندھے پر رکھ دیتے تھے کہ جو پتھر اٹھانا ہے، جو بوجھ اٹھانا ہے، اس کی وجہ سے کہیں کندھا چھل نہ جائے اور وزن اٹھانے میں آسانی ہو۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا تہبند اور اپنی چادر مبارک کھول کر یہاں رکھ لی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ بھی اپنی چادر جو ہے اپنے کندھے پر رکھ لیں تاکہ وزن اٹھانے میں آسانی ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اپنی تہبند مبارک اپنے کندھے پر رکھ کر وزن اٹھانے کے لیے آپ جھکے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک نمایاں ہوئے، اور صرف گھٹنے مبارک کا نمایاں ہونا تھا کہ ہاتف غیب سے آواز آئی ہے، یا محمد غطی عورتک، کہ اے محمد قابل پردہ حصہ ڈھک لو۔ اب یہ غیب سے آواز آنا اور اس کی وجاہت اور جلالت اتنی زیادہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو حضور کی زبان پر تھا ازاری ازاری، یعنی میرا تہبند کہاں ہے، میرا تہبند کہاں ہے۔ یہاں سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی، عفت اور حضور کی شخصیت میں اتنا مختصر سا سقم بھی قدرت کو منظور نہیں تھا کہ کوئی شخص آنے والے زمانے اور آنے والے دور میں یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، کوئی حرج نہیں اگر گھٹنے ننگے بھی ہو جاتے ہیں، فلاں موقع پر صاحب شریعت محمد مصطفیٰ کے گھٹنے نمایاں ہوئے ہیں، مجبوری کی حالت میں یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں اعلان نبوت سے قبل کا عالم یہ ہے کہ ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، محبوب اپنے چھپانے والے حصے پر پردہ ڈالیے۔ یہ آج ہم صاحبان ایمان اور مسلمان کہلانے والوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں کس طور پر اپنے ستر کا لحاظ اور پاس رکھنے کی حاجت اور ضرورت ہے۔ وقت جیسے جیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم عورتوں کے حوالے سے یہ ضرور پریشان تھے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لباس جو ہے وہ مختصر سے مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آج المیہ ہمیں یہ مردوں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ مرد حضرات بھی کم لباس پہننے کو اپنے لیے گویا کہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ آپ سڑکوں پر نکل جائیے، آپ کو موٹر سائیکل پر بہت سارے نوجوان تو نوجوان رہے، ادھیڑ عمر بوڑھے اشخاص اور افراد بھی ملیں گے کہ جو شارٹس پہن کر اپنی رانوں تک کو برہنہ اور ننگا کر کے لوگوں کے سامنے پھر رہے ہوں گے، اور انہیں کسی قسم کی کوئی خجالت نہیں ہوتی، انہیں کسی قسم کی کوئی پشیمانی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے اس لباس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ایمان کو یہ انداز زیب نہیں دیتا، یہ وطیرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ماننے والے کا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس اعتبار سے ضرور غور اور فکر کرنا چاہیے۔